مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ستارہ کے بچے نظر نہیں آئے، تو میں آپ سے کہ ستارہ کا جو بیٹا ہے وہ بڑا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ یہ تھا وہ تھا فلاں، اس طرح کی باتیں۔ تو یہاں پہ میں آپ سب سے پوچھتی ہوں، کیا میرے بچے نہیں ہیں؟ میری بیٹیاں بڑی نہیں ہیں؟ کیا جو یہ قدم میں نے اٹھایا ہے، جو سٹیپ جو میں نے اٹھایا ہے، آپ اٹھا کے دکھاؤ۔ آپ میں سے کوئی، میرا جو انسٹاگرام ہے نا وہ تقریباً فل ہوا پڑا ہے، اتنے سارے میسیجز مجھے آئے، اتنی ساری لیڈیز روئی ہیں اور اپنی جو زندگی کی سٹوری انہوں نے مجھے بتائی، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے ساتھ واقعی ایسا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، ہمیں دبا دیا گیا تھا، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، لیکن اس کا جو ہمیں دبایا گیا تھا اس کا پھل ہمیں کیا ملا؟ اس کا پھل ہمیں یہ ملا کہ 2-3 مہینے کے بعد پھر سے میرے ہسبینڈ اور میری بہن پھر سے سٹارٹ ہو گئے اور ان کا معاملے چلتے رہے۔ تو یہاں پہ جو سٹیپ، اس کا مطلب یہ نہیں تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کا معاملہ چلتا رہے گا، یہ نہیں۔ یہاں پہ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا وہ بہت بڑا انہوں نے مجھے جھٹکا دیا ہے۔ ایک تو دھوکے بازی کا جھٹکا، اور دوسری بات کہ بہت زیادہ جو ہے نا دباؤ ڈالا گیا پورے خاندان کا میرے اوپر، اور تیسری بات جو کہ میں نے تنگ آ کے کیا ہے ستارہ کی دھمکیوں سے، ٹھیک ہے، کہ ایک تو تم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، ایک تم نے میرے گھر کی بربادی کی ہے، میرے اتنے سال کا رشتہ جو ہے نا تمہاری وجہ سے اور میرے ہسبینڈ کے دھوکے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ اور تیسری بات جو کہ میں نے تنگ آ کے کی تھی تو وہ یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ کی ظلم و زیادتی میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، جس طرح سے وہ ٹریٹ کر رہے تھے، جس طرح سے ان کا بیہیویئر تھا میرے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ، جس طرح سے بھی ہو رہا تھا نا بہت برا ہو رہا تھا۔ میرا اللہ پاک جانتا ہے، اور یہ سب میرا پورا خاندان جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود بھی کبھی میں یہاں پہ ندیم بھائی کی بات نہیں کروں گی، تو کبھی میرے بھائی فاروق نے، میری چاچی جو کہ یہاں پہ رہتی ہیں، اکثر میں ان کے گھر جاتی ہوں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، کبھی میری چاچی کو فون کر کے نہیں کہا، کبھی میری چاچی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جاؤ سلمہ کو دیکھ کر آؤ، سلمہ کا کیا حال ہے اور سلمہ کے بچوں کا کیا حال ہے، کبھی نہیں کہا انہوں نے، جو سیدھی بات ہے۔ اور لیکن جب یہ میری ویڈیو سامنے آئی تو میری ویڈیو کے بعد پورا خاندان کہہ رہا ہے، میری منتیں کر رہے، یہ کر لو وہ کر لو، مجھے ایگری کرنے کے لیے۔ تو میں نے یہی بات کی، میں نے کہا تب آپ کہاں تھے جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ اور یقین کریں یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، تقریباً ستارہ کے جانے کے بعد جو ہے نا میرے پورے جیسے گھر کا جو ماحول ہے نا جیسے ایک دم الٹ جاتا ہے، اس طرح کا ہو گیا تھا بالکل۔ میرے ہسبینڈ کو نہ میری کوئی پرواہ تھی، نہ بچوں کی، نہ گھر کی، کسی چیز میں کوئی ان کا وہ نہیں تھا۔ تو بالکل انہوں نے جیسے وہ ہمیں جیسے چھوڑ دیا تھا اس طرح سے، اور جس طرح سے پھر وہ جب آنا ان کا، جس ٹائم بھی آنا تو آ کے پھر میرے ساتھ جو کرنا، جو بچوں کے ساتھ کرنا، جو کہ یہ سب کچھ میں سہتی رہی، میں برداشت کرتی رہی، میں بتاتی رہی۔ میری امی سب جانتی ہیں، میری امی اس حالت سے واقف ہیں، سب کچھ انہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا رہا ہے۔ تو آج میں اپنے فاروق بھائی سے بھی ایک سوال کرتی ہوں کہ اس وقت آپ نے کبھی چاچی کو فون نہیں کیا؟ کبھی آپ نے ہاتھ جوڑ کے منتیں کر کے وہاں سے ویڈیوز بنا کے چاچی کے پاس بھیجی ہیں کہ جا کے آپ جس طرح سے بھی آپ نے سلمہ کو ایگری کرنا ہے، لیکن سلمہ نے پروفس نہیں لے کر آنے؟ تو آج میں آپ سے فاروق بھائی یہ بھی سوال کرتی ہوں کہ آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ نے کبھی کیوں نہیں چاچی کو کہا کہ جا کے میری اور بھی بہن ہے کہ جا کے اس کا حال بھی دیکھ کر آؤ؟ آج آپ جس بہن کے پاس ہیں کراچی میں آئے ہوئے ہیں، کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میرے بھائی نہیں ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے سگے بھائی ہیں، لیکن میں یہاں صرف آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ کو سب پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جو میری بھابھی نجمہ ہوگی ان کو بھی سب پتا تھا، ہر چیز کا، ایک ایک بات کا پتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی میں آج ان سے سوال کر رہی ہوں کہ کیوں اس وقت آپ سب نے کیوں نہیں مجھے سپورٹ کیا؟ کیوں نہیں اس وقت کسی کو کہا کہ جا کے دیکھیں ہماری بہن کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، میری بہن نے کھانا کھایا یا اس کے بچوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا، کس طرح سے، کس حال میں وہ رہ رہے ہیں؟ اس وقت میرے خاندان نے کوئی بات نہیں کی، کسی کو نہیں کہا۔ لیکن ہاں جب باری ہے ستارہ کی اور جب میں نے یہ ویڈیو بنا دی تب سے پورا خاندان اٹھ کے جو ہے نا وہ ایک مٹھی کی طرح ہو گیا ستارہ کے ساتھ کہ سلمہ نے یہ نہیں۔ اب اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کروں کہ دیکھیں پورے خاندان نے ویڈیوز بنائی ہیں ستارہ کے اوپر کہ ستارہ کے ساتھ مل گئے ہیں وہ، ٹھیک ہے، لیکن
لیکن میں آج پھر پورے خاندان کو وارننگ دیتی ہوں کہ اگر ایک بندہ بھی مجھے آ کے میں بول دے کہ سلمیٰ جھوٹ بول رہی ہے نا، تو پھر میں اس کو جواب دوں گی، اچھی طرح سے بولوں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب جو ہے نا سارے جو ایک رشتے ناتے ہوتے ہیں نا، وہ سب کچھ میں پیچھے چھوڑ چکی ہوں۔ اب مجھے یہاں پہ ایک کبھی بندہ زندگی کے ایسے سٹیپ پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی، کسی کی کوئی فکر نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جب میرا اور میرے ہسبینڈ کا اتنے ٹائم کا رشتہ، اتنے ٹائم کا بھروسہ ٹوٹا، تو یقین کریں مجھے اب کسی کی کوئی فکر ہی نہیں رہی کہ مجھے اب کسی کا ساتھ چاہیے، کہ مجھے اب رشتہ داروں کا ساتھ چاہیے، مجھے اب بہن بھائیوں کا ساتھ چاہیے، نہیں فکر ہے۔ اب میں کسی رشتے کے بارے میں نہیں سوچتی کہ وہ میرے ساتھ میں آگے اس کے ساتھ رہوں گی نہیں رہوں گی، ٹھیک ہے؟ مجھے اب کسی رشتے کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر جو میں نے سٹیپ اٹھایا تھا پہلے اور آج پھر سے بھی اٹھا رہی ہوں، تو یہیں سے میں ثابت کر رہی ہوں کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب کسی کو میرے بچے نظر نہیں ہیں، جب کسی کو میں نظر نہیں ہے، جب کسی کو میرے گھر کے حالات نظر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں کسی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ جب کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا، میں کسی کے بارے میں کیوں سوچوں؟ یہ دیکھیں، یہاں تک بھی میرے ہسبینڈ کو کہا گیا ہے میرے خاندان کی طرف سے کہ میں نے ایک آپشن رکھا تھا اپنے ہسبینڈ کے آگے کہ اگر آپ مجھے طلاق دیتے ہیں تو میں اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دوں گی۔ تو خاندان والوں نے کیا کہا، ہسبینڈ کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ سلمیٰ کو طلاق دیتے ہیں دے دیں، لیکن کیا ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے، ستارہ پہ بات نہ آئے کہ سلمیٰ کی زندگی جو پہلے بھی وہ ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، اگر اور بھی ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ طلاق ہوتی ہے ہو جائے، لیکن جو مین آپشن ان کا تھا وہ ستارہ تھی کہ ستارہ کو کچھ نہ ہو، ستارہ کی زندگی خراب نہ ہو، ستارہ کا چینل خراب نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ تو یہاں پہ جو آڈینس ہے، جو عوام ہے، جو آپ سب دیکھتے ہیں، تو میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں، کیا یہاں پہ ایک بہن کا پیار، جو ایک بہن اپنی بہن سے سچا پیار کرتی ہے، کیا اس کا صلہ یہی ملتا ہے انہی اچھائیوں سے؟ ایک بیوی جو اپنے ہسبینڈ سے بے انتہا پیار کرتی ہے، کیا اس کا صلہ یہی ملتا ہے؟ یہ ہسبینڈ یہی صلہ دے گا؟ اتنے ٹائم کے بعد آپ نے یہی سوچا ہوتا ہے کہ ایسا آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، ہسبینڈ نے ایسے کرنا ہے، بہن نے ایسے کرنا ہے۔ دونوں رشتے میرے اللہ پاک جانتے کہ میں کس پاک دھرتی پر ہوں کہ مجھے ان دونوں سے کتنی بے انتہا محبت تھی، اور دونوں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، دونوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا کہ یقین کریں میں اپنے بال پکڑ کے میں چیخیں مار کے روتی تھی کہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں جس چیز کو میں دیکھ رہی ہوں، جس چیز کو میں ایکسپٹ کر رہی ہوں، میرا دل وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ابھی تک نہیں ہے، ابھی تک بھی نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو گیا میرے ساتھ۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک اور بھی میں آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ میں نے ستارہ سے کہا تھا کہ ستارہ تمہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کا پورا حق ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا ستارہ تم اپنے بال کاٹ دو، ستارہ تم اپنے آئی بروز شیو کر دو، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوگا؟ میں نے تمہارے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا، ٹھیک ہے؟ میرے الزامات ہوٹل تک پہنچ گئے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، بہت بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ، ہسبینڈ کی طرف سے بھی اور ستارہ کی طرف سے بھی۔ تو میں نے یہ نہیں کہا تھا ستارہ کہ تم اس طرح سے اپنی صفائی پیش کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے تم جو تم کر رہی ہو نا، تو اس سے تمہاری صفائی کبھی نہیں وہ ہوگی، ثابت ہوگی کہ تم واقعی سچی ہو، ٹھیک ہے؟ تم نے امی کو میرے خلاف لا کے کھڑا کر دیا، کافی ساری تم نے ویڈیوز بنائی، ٹھیک ہے؟ اور کیوں وہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی؟ میں آج ستارہ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں کہ مجھے آپ سب بتائیں کہ یہ ویڈیوز جو انہوں نے بنائی، یہ ویڈیوز کیوں ڈیلیٹ ہیں، یہ ویڈیوز کیوں پرائیویٹ ہیں؟ اگر وہ سچے تھے، اگر ستارہ سچی ہے، سب وہ سچے ہیں، پورا خاندان سچا ہے، تو یہ ویڈیوز کیوں پرائیویٹ ہیں، یہ ویڈیوز کیوں ڈیلیٹ ہوئی؟ اور نینا کی جو ویڈیو ہے وہ بھی پرائیویٹ کر دی گئی۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہوں گی کہ آج میں ایسے نہیں، آج میں پروف کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی۔ آج جو میری ویڈیو وہ بالکل پروف کے ساتھ ہوگی، اور کافی سارے میں نے چینلز دیکھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو چیٹ ہوتی ہے وہ ایڈٹ ہو سکتی ہے، اور جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایڈٹ ہو سکتی ہیں، اگر سلمیٰ یاسین نے دکھانی ہے تو کوئی لیگل پروف دکھائے، جو کہ میں کب سے یہ چیزیں دیکھ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے باوجود میرے اوپر فیملی کا بھی پورا پریشر تھا، اور آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، میری فیملی ممبر میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں یہ ویڈیو بنانے والی ہوں، کیونکہ جب بھی میں نے ویڈیو بنانے کا کہا تھا پروف کا، تو سب کو پتا تھا، سب جانتے تھے، کسی نہ کسی سے میری بات ہو جاتی تھی فیملی ممبرس کے ساتھ، اور میں کہہ دیتی تھی کہ ہاں میں ویڈیو بنانے والے ہیں، تو پوری فیملی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ نہیں، اس نے نہیں بنانی۔ تو ابھی جیسے معاملہ بالکل وہ ہو گیا تھا کہ
جو لاسٹ ٹائم جو بندہ آیا میرے پاس، اس نے مجھے کنونس کیا کہ تم نہیں بناؤ گی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بناؤں گی، لیکن وہی اسی بندے نے پھر مجھے کال کر کے کہا، مجھے رو کے کہا، ٹھیک ہے، اس نے مجھے یہی کہا کہ سلمیٰ تم مجھے معاف کر دو. میں نے جو کیا وہ غلط کیا. میں آخرت میں اللہ پاک کو کیا منہ دکھاؤں؟ میں کیا کہوں کہ میں نے ایک ظلم کیا تھا؟ نہیں، تم مجھے معاف کر دو، تم جو کرتی ہو کرو. یہ نہیں تھا کہ فوراً ختم ہو گیا، کافی ٹائم لگا اس کو ختم ہونے میں بھی. میرے ہسبینڈ نے بھی مجھ سے معافی مانگی کہ صرف چیٹ کی حد تک تھا. وہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ صرف چیٹ موبائل اس کی حد تک ہے. میرے ہسبینڈ کی معافی مانگنے کے بعد اور پھر امی کے سمجھانے کے بعد میں نے بات کو ختم کر دیا. جھگڑے ہمارے بہت ہوئے، لیکن پھر بات ختم ہو گئی. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہمارے جو کچھ بھی تھا صرف چیٹ موبائل کی حد تک تھا، اس سے آگے اور کچھ نہیں. لیکن میرے ہسبینڈ کو بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا. میں نے ان کا پرس چیک کیا تھا اور ان کے پرس میں سے کراؤن ہوٹل کا مجھے کارڈ ملا تھا، اور جس کو میں نے بھیجنا تھا وہ میں نے بھیج دیا تھا. اور میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات چاہیے. میرے ہسبینڈ سے صلح ہو گئی، صلح میں نے کر لی، لیکن میرا دل اندر سے مطمئن نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا میرا دل اندر سے مطمئن. میں یہی کہتی کہ کچھ نہ کچھ اور ہے، کچھ نہ کچھ اور ہوا ہے، کیونکہ جو چیٹس میرے پاس تھی وہ یعنی اس سے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ صرف موبائل کی حد تک تھا ان کا جو کچھ بھی ہے. تو اس سے بالکل مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ صرف موبائل کی حد تک یہ تھے. اس لیے میں نے اس ہوٹل کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی. اور پھر یہاں پہ یہ بات صرف میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ نینا اور شاہ رخ کو کلیئر کرنا ہے، جو کہ ان کے اوپر بہت زیادہ باتیں ہوئی، ان کے اوپر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے، اس لیے. اور پھر جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوٹل کے بارے میں کہ ہاں واقعی میں نے اپنے ہسبینڈ کی پکچرز وغیرہ بھیجی یہاں سے کہ واقعی میرے ہسبینڈ کراؤن ہوٹل میں گئے تھے، وہیں پہ رہے تھے وہ. اور پھر جب یہ ساری باتیں جب مجھے پتہ چلیں تو وہ تو میرا اللہ پاک جانتے کہ اس وقت میرا کیا حال ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے اپنے کوئی بال نہیں کاٹے، میں نے اپنے کوئی آئی بروز کچھ نہیں کیے. جو ظلم جو زیادتی میں سہ چکی تھی میرے لیے بہت تھی میرے لیے. میرا اللہ پاک جانتا ہے کہ میں نے کس طرح سے ان چیزوں کو برداشت کیا، میں نے کس طرح سے اتنے بڑے دھوکے کو میں نے فیس کیا ہے، وہ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، تو بال کاٹنے سے اور آئی بروز اور اس طرح کی شکل بنانے سے اور پھر پوسٹ کر دینے سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ میں کتنی دکھی ہوں. تو یہاں سے یہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہوگا کہ میں کتنی دکھی ہوں. دکھ جو ہے انسان کا وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ واقعی دکھی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے جان بوجھ کے ایسے کیا، یا دکھ جو ہے اس کے اندر سے نکل رہا ہے. تو جب میں نے نینا سے یہ ہوٹل والا معاملہ سارا جو ہے نا وہ شیئر کیا، سارا سب کچھ بتایا، اور جب میں نے کراؤن ہوٹل کا نام لیا تو نینا وہیں پہ شاکڈ ہو گئی. وہیں پہ جب مجھے پتا جب مجھے ایسے کہہ دیں کہ سلمیٰ باجی کراؤن ہوٹل، جب نینا نے مجھے ایسے کہا نا تو وہاں پہ میرا خود کا بھی کچھ عجیب سا مجھے فیل ہوا. پھر میں نے نینا کو کہا، میں نے کہا نینا اگر تمہیں کچھ پتا ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو نینا کہنے لگی نہیں مجھے ایسا کچھ نہیں پتا. پھر میں نے نینا کو یہی کہا، میں نے کہا نینا جب تم کشمیر میں تھی تم نے میری حالت کہتی ہاں آپ چیخے مار مار کے روتی تھی، مجھے پتا ہے یہ ہے وہ ہے. لیکن نینا کہہ رہی تھی کہ سلمیٰ باجی آپ مجھ سے قسم لے لیں کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا. کہ ہسبینڈ کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں پر آئے ہیں، کہتی اس بارے میں مجھے بالکل نہیں پتا. لیکن جب کراؤن ہوٹل کی بات ہوئی تب نینا وہاں پہ جا کے جب اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوئی، میرے ساتھ کیا کیا ہوا، نینا کو سب پتا ہے، ایک ایک چیز کا نینا کو پتا ہے. تو وہیں پہ پھر نینا نے جا کے مجھے بتایا کہ کراؤن ہوٹل میں تو شاہ رخ سے چھوڑتا رہا ہے. بات تب وہاں پہ جا کے کلیئر ہوئی. لیکن اس وقت نینا کو پتا نہیں تھا، نہ شاہ رخ کو پتا تھا کہ میرے ہسبینڈ وہاں پہ آئے ہوئے. ٹھیک ہے، انہیں جس طرح سے کہا گیا کہ ہمیں ستارہ نے جس طرح سے شاہ رخ کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑ دیا. انہیں نہیں پتا کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو، انہیں نہیں پتا کہ تم کس کے پاس جا رہی ہو. کیونکہ ظاہر ہے نا ستارہ کے پاس، ستارہ وہ ہے ایک بہت بڑی چیز ہے، تو کوئی اس کے آگے بات نہیں کر سکتا، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کہاں جا رہی ہو، کس سے ملنے جا رہی ہو. اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو انہوں نے چھوڑ دیا. یہاں پہ مجھے پتا چلا. لیکن کیا ہوا کہ سارا جو سارے الزام ہیں وہ امی نے بھی اور سب نے نینا کے اوپر لگا دیں. لیکن نہیں، میں نینا کو یہاں پہ کلیئر کروں گی کہ میں تو روتی تھی جب نینا مجھے سنبھالتی تھی فون پہ، میرا دل بہلاتی تھی، میرا دل تھامتی تھی. نینا تو وہ ہے، تو نینا تو ایسا کبھی نہیں کرے گی میرے ساتھ. انہیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. بس نینا نے صرف مجھے یہ کہا کہ ہاں شاہ رخ چھوڑتا تھا اسے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ سلمیٰ باجی وہ کر کیا رہی ہے، ہمیں یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا. وہ کہتی تھی کہ چھوڑ دو،
اور شاہ رخ چھوڑ کر آ جاتا تھا، بس ہمیں آگے اور کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کے علاوہ کرون ہوٹل سے مہران ہوٹل تک کی ساری ڈیٹیلز سب کچھ میرے پاس ہے، سب کچھ، کیسے کرون ہوٹل پھر مہران ہوٹل، تو اللہ پاک جانتا ہے سب کچھ۔ تو جو میرے پاس لیگل پروفز ہیں تو بھی میں انشاءاللہ آپ سب کو کچھ دکھاتی ہوں، اور انہی ڈیٹوں کے پروفز ہیں جن ڈیٹس میں یہاں سے میرے ہسبینڈ غائب ہوئے، جس ڈیٹ کو میرے ہسبینڈ غائب ہوئے، جس ڈیٹ کو ساجد پنجاب گیا تھا، جس ڈیٹ کو بابر کی بیوی سمیرہ کی ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی تھی، جب اس نے پوچھا تھا طیبہ سے کہ آپ کی مما کہاں ہے رات کو، تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ گھر پہ نہیں ہے۔ یہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کروائی گئی سمیرہ سے؟ میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں، یہاں پہ آپ جو بھی عوام ہے، جو بھی آڈینس ہے، کوئی بھی مجھے جھوٹا ثابت کر کے دکھا یہاں پہ کیوں وہ ویڈیو پرائیویٹ ہوئی، ڈیلیٹ ہوئی، جو بھی ہو، وہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کروائی گئی سمیرہ سے؟ اس کے علاوہ ستارہ نے جو ویڈیوز ڈالی ہیں، ٹھیک ہے، کیوں پرائیویٹ کی، کیوں ڈیلیٹ ہوئی؟ اگر ستارہ سچی ہے تو کیوں ڈیلیٹ ہوئی؟ ستارہ کو تو آ کے یہاں پہ اپنا سچ ثابت کرنا چاہیے تھا نا۔ اس طرح سے میرے ہسبینڈ نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ یہ وہ ہے، وہ جھوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ریئیکشن والوں کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا چیپٹر انہوں نے ڈال دیا تھا ریئیکشن والوں کے اوپر۔ تو لیکن میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا، میں نے کہا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آپ نے چاہے جتنی ویڈیوز بنانی ہے آپ بنا لیں، میں ایک ویڈیو بناؤں گی اور ایک ویڈیو میں پروف کروں گی کہ میں سچی ہوں۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، آپ نے جو میرے اوپر ظلم زیادتی کرنی ہے، ستارہ نے جو کچھ میں نے کہا تھا کہ جو کچھ میں نے کہا آپ دونوں نے میرے ساتھ مل کر کیا، وہ ٹائم آپ کا تھا، وہ ٹائم میں آپ نے کر لیا میرے ساتھ جو کرنا ہے۔ مسجد نبی میں جا کے میں سجدوں میں روئی ہوں، میں نماز میں روئی ہوں، گھنٹوں وہاں پہ بیٹھ کے، تقریباً رات کے 2:30 سے 3 بج جاتے تھے، میں وہیں پہ اکیلی وہیں پہ بیٹھی رہتی تھی، روزے کے سامنے روتی رہتی تھی۔ جو حال میرے ساتھ ہوا ہے، اگر مجھے یہ سب ویوز کے لیے اور ان کے لیے کرنا تھا نا، تو میں تو ڈیلی کچھ نہ کچھ ڈالتی کہ ابھی یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، ابھی یوں ہوگا، کل کو میں یہ کروں گی، کل کو میں یہ ایکشن لوں گی، کل کو میں یہ کروں گی۔ نہیں، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ بالکل پیسہ ہماری ضروریات زندگی ہے اور رہے گا، لیکن ان سب سے پہلے میں نے اپنی فیملی کو دیکھا ہے، میں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے، میں نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھا ہے کہ مجھے یہ سب ایک میری خوشگوار زندگی چاہیے، مجھے ذہنی سکون چاہیے، مجھے دلی سکون چاہیے، نہ کہ میرے پاس پیسہ بہت ہو اور مجھے دلی سکون نہ ہو، ذہنی سکون نہ ہو۔ نہیں، یہاں پہ تو ستارہ کے ساتھ رہنے میں مجھے فائدہ ہونے والا تھا نا، میں تو پاکستان جانے والی تھی، ستارہ کے ساتھ جاتی، وہاں پہ میرے اور سبسکرائبر بڑھتے، میری اور ویڈیوز اوپر جاتی، وہاں پہ تو مجھے فائدہ ہونے والا تھا، وہاں پہ مجھے نقصان تو نہیں تھا۔ میں نے خود اپنا اتنا بڑا نقصان کیوں کیا؟ میں آپ سب سے سوال کرتی ہوں، میں ایک ماں ہو کہ میں کیسے یہاں پہ آ کے اتنا بڑا سٹیپ لے کے، میری بڑی بیٹیاں ہیں، اتنا بڑا سٹیپ میں نے کیسے لیا؟ آپ کو کیا پتا کہ میں نے کس طرح سے مجبور ہو کے میں نے یہ سٹیپ لیا، کس طرح سے میں نے اپنے پورے خاندان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے میں نے یہ سٹیپ لیا۔ اس میں میرا آپ فائدہ بتائیں، میرا اس میں کیا فائدہ ہوا؟ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ویوز کے لیے، اس کے لیے نہیں، یہ ویوز کے لیے، اس کے لیے نہیں تھا، یہ ایک سچ تھا جو کہ مجھے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ تو یہاں پہ آپ سب کو میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ اتنا جو ایک بلائنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے نا، جو آپ اپنے ہسبینڈ پہ کرتے ہیں یا آپ اپنی بہن پہ کرتے ہیں، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنا ہی رکھیں جتنا آپ برداشت کر سکیں بس۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ٹرسٹ جو میرا تھا بالکل ایک اندھا ٹرسٹ تھا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، ہم جب ستارہ یہاں پہ تھی تو نیچے میں کچن میں ہوتی تھی، بہت زیادہ بزی ہوتی تھی، تو جیسے گھر کے کام میں، کھانا بنانا اس میں، اور بچے بھی میرے سب نیچے ہوتے تھے، جیسے نیچے والا روم تھا اور سب بچے وہیں پہ ہوتے تھے، ستارہ کے بچے بھی، ستارہ بھی، اور ہم سب وہیں، امی بھی، تو سب نیچے ہوتے تھے اور ستارہ اوپر آ جاتے تھے، اور میرے ہسبینڈ بھی یہیں پہ اوپر ہوتے تھے۔ تو میں یہیں پہ آپ سب سے پوچھتی ہوں کہ وہ کیا کرنے آتے تھے اوپر؟ آپ سب سے میں یہ سوال کروں کہ جب ہم سب نیچے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، آئے ستارہ اس بات کو جھٹلا کے دکھا کہ ہاں میری بہن جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ بات آپ یقین کریں کہ میں نے کبھی ان باتوں کو سوچا؟ امی نے مجھے کہا کہ تم کیوں نہیں دیکھتی جا کے پیچھے، یعنی جب ہم سب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کا کیا کام ہے اوپر جانے کا، یہ کیوں اوپر جاتی ہے؟ اور اسے پتا ہے کہ اس گھر اوپر ہے تو یہ کیوں اوپر جاتی ہے؟ اور یہ بات، دوسری بات بھی میں یہاں پہ کروں گی کہ جب اصغر یہاں سے گیا تھا، یہی کہہ کہ میں کسی کام کے لیے جا رہا ہوں، میں آ جاؤں گا،
اور پھر ساجد بھی اسی دن وہاں سے گیا تھا پنجاب کے لیے. تو یقین کریں آپ سب کہ تب بھی میرا ٹرسٹ تھا, تب بھی مجھے یقین تھا, اور میں یہیں پہ سوئی ہوئی تھی اپنے روم میں, اور امی آئی, امی نے مجھے کہا کہ تم کیوں چپ کر کے سوئی ہوئی ہو, کیوں نہیں تم اٹھ کے کچھ کرتی, کسی سے پوچھتی کہ آج ساجد پنجاب چلا گیا اور آج اصغر بھی یہاں سے گیا ہے, کیوں. یہ سب باتیں جو ہے نا, جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, یہ ایک سچ پہ مبنی ہے, سچ پہ. اور اس میں نے کہیں پہ 1% بھی میں نے آپ سب کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا. اور اگر میں جھوٹی ہوں تو میں تو آج پھر سے دوبارہ سے میں ستارہ کو کہتی ہوں کہ ستارہ آئے, ستارہ یہاں پہ مجھے جھوٹا ثابت کرے کہ واقعی میری بہن سب کچھ جھوٹ بول رہی ہے, نہ کہ اس طرح سے اپنی حالت بنا کے لوگوں کو دکھانا کہ میری بہن میرے اوپر ظلم کر رہی ہے, میری بہن کی وجہ سے میرا چینل چلا گیا. نہیں ستارہ, ایسے تو بالکل بھی نہیں چلے گا نا. یہ بات تو بہت غلط ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہو, اور آپ کہہ رہے کہ میری بربادی دیکھنی تھی, یہ تھا وہ تھا. میں نے بھی لائیو دیکھا تھا جس طرح سے انہوں نے باتیں کی, جو بھی کہا. تو ستارہ میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ جو اللہ کی لاٹھی ہے نا وہ بے آواز ہے. اللہ کے گھر دیر ہے, اللہ کے گھر اندھیر نہیں. اس پاک دھرتی پہ نا, یہ جو پاک دھرتی پہ تم دونوں نے مل کے میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا, تو اس پاک دھرتی پہ لوگ توبہ استغفار کرنے آتے ہیں. یہاں پہ اللہ پاک کا گھر ہے, یہاں پہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہاں پہ تم دونوں نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے, تم دونوں نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا ہے, تم دونوں نے میرے ساتھ چیٹ کیا ہے. تو جس اللہ کے گھر, جس روزہ مسجد نبوی یہاں پہ تھی, لیکن کیا ہوا کہ دیکھیں اللہ اوپر ہے, اسی اللہ کے سامنے میں رہی ہوں, اور اسی اللہ نے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے سب کچھ میرے آگے کھول کے رکھ دیا. جس طرح سے جو میری تیاری چل رہی تھی, میں جانے والی تھی, لیکن پھر سے میرے ہسبینڈ مجھے دھوکہ دے کے جانے والے تھے, پھر سے مجھے کوئی جھوٹ بول کے جانے والے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. پھر سے ساجد سے کوئی جھوٹ بولا جاتا کہ ساجد تم کہاں جاؤ. تو یہ اس طرح سے میرے ساتھ رہتا, پھر بھی آگے پھر بھی یہ سب کچھ چلنا تھا. لیکن کیا ہوا کہ اللہ پاک نے زیادہ نہیں چلنے دیا, کہ اس پاک دھرتی کو تم لوگوں نے نہیں چھوڑا. اس پاک دھرتی پہ جہاں پہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, تو اللہ پاک نے دکھایا یہ اللہ پاک کی طرف سے ستارہ, یہ اللہ پاک کی طرف سے. اپنے ہسبینڈ کو بھی میں نے یہی کہا, میں نے کہا دیکھیں کہ میرے ہسبینڈ نے کیا ہے کہ اپنے جو پاسپورٹ کا جو پیج ہے نا, وہ پیج ریموو کر دیا, پھاڑ دیا وہاں سے. تو جب میں نے اپنے ہسبینڈ کا پاسپورٹ چیک کیا تو انہوں نے وہ پیج وہاں سے ریموو کر دیا, ریموو اور پھاڑ دیے. اور ان کے جیسے ایگزٹ پیپر اور انٹری جو بھی تھا, ٹکٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں, انہوں نے سب کچھ ریموو کیا, سب کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کراؤن ہوٹل کا کارڈ وہ خود اپنے ساتھ لے کر آئے. اور یہ بات میں نے ان سے کہی تھی, میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات کہی تھی, میں نے کہا آپ جو کچھ بھی کر لو, لیکن مت بھولنا کہ اللہ پاک اوپر ہے, اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے. اور اللہ پاک نے دیکھا ہے کہ تم دونوں نے مل کے کس طرح سے میرے ساتھ ظلم کیے. ایک ہوتا ہے نا, انہوں نے صرف کیا تھا ان کی حد تک رہتا, نہیں انہوں نے پھر جو میرے ساتھ جو کچھ میرے بچوں کے ساتھ گھر پہ ہوتا رہا, اللہ پاک سب دیکھ رہا تھا نا. تو یہ سب تو آنا تھا میرے سامنے. یہ خود کراؤن ہوٹل کا کارڈ پرس میں بھول گئے, سب کچھ ریموو کر دیا باقی, لیکن دیکھیں کراؤن ہوٹل کا کارڈ لے کر آئے اپنے ساتھ. تو یہیں پہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی کہا تھا کہ سب کچھ جو بھی کچھ ہو جائے, کچھ بھی ہو جانا, میں نے کہا جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے, سچ سامنے آ کے رہتا ہے ایک نہ ایک دن, ٹھیک ہے. اور خود میں نے کہا دیکھ لیں گے, ابھی آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ اوپر ہے, چاہے آپ کچھ بھی ریموو کر لو, کچھ پھاڑ دو, کچھ بھی ضائع کر دو, لیکن اللہ تو ہے نا. اللہ نے بھی تو سچ کا ساتھ دینا ہے, اللہ نے بھی تو انصاف کرنا ہے. تو بس یہاں تک تھی آج کی جو میری ہے, جو بات میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اور ابھی یہاں پہ میں آپ سب کے ساتھ کچھ لیگل پروفس ہیں, ان کے ساتھ ساتھ میں ایک اسکرین شاٹ بھی شیئر کرنے والی ہوں, جو کہ ستارہ اور میرے ہسبینڈ کے بیچ میں تھا. تو یہاں پہ ستارہ میرے ہسبینڈ کو کنونس کرنے کی کوشش کہہ رہی ہے کہ قرآن پاک اٹھا کے ویڈیو بنا دیتے ہیں تو اس طرح سے دونوں کے گھر بچ جائیں گے. تو یہ چیٹ نمبر کے ساتھ میں آپ سب کو دکھاؤں گی. تو بس ویڈیو کی جو آپ سب سے جو باتیں کرنی تھی وہ یہاں تک تھی. تو ابھی جو ہے میں آپ سب کو پروف دکھا کے تو ویڈیو کا اینڈ کر دوں گی, اور باقی آپ سب خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے. کیونکہ جب آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نیگیٹیوٹی بھی ملتی ہے, وہاں پہ آپ کو پازیٹیوٹی بھی ملتی ہے.
تو کچھ لوگ میرے حق میں بات کریں گے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ جھوٹ ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے, آپ سب کے اوپر ڈیپینڈ ہے. لیکن میرا مطلب یہ تھا کہ جو میرے بچوں کو بد دعائیں مل رہی ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ستارہ کی بربادی کی ہے, تو یہاں پہ میں پھر ان سے یہ بات کہوں گی کہ میں نے ستارہ کو نہیں کہا کہ ستارہ اپنا یہ حال کرے. میں نے اسے نہیں کہا کہ ستارہ اس طرح سے دکھائے, اس طرح سے پوسٹ شیئر کرے. نہ تو میں ایک چھوٹی بچی ہوں اور نہ آپ چھوٹے ہیں کہ اس طرح سے جو پوسٹ شیئر کی جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. بال کاٹ کے تو آئی بروز اٹھا کے تو اس سے سچائی ثابت نہیں ہوتی. اس سے ستارہ اور میرے ہسبینڈ کے اوپر لگے ہوئے الزام اس سے صاف نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ سب کے سامنے یہ آپ کی ڈیٹ میں آپ سب کو بتاؤں گی. انہی ڈیٹس کی آپ ویڈیو جا کے چیک کر لیں, ساجد کی, ستارہ کی, شاہ رخ کی. تو میرے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں انہی ڈیٹس کی کہ ہم سب اس وقت کہاں تھے, کیا کر رہے تھے. تو سب کچھ آپ کو جو ہے نا کلیئر دکھ جائے گا. تو اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہوں اور بس ابھی آپ سب کے ساتھ پروف جو بھی ہیں وہ شیئر کرتے ہوں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کراؤن ہوٹل کا کارڈ ہے جو کہ میرے ہسبینڈ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے, اپنے گناہ کا ثبوت, جس کی وجہ سے میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی اس کارڈ کی وجہ سے, کیونکہ مجھے بہت کچھ معلوم ہوا. تو سب سے پہلے یہ کارڈ ہے جو میں نے آپ سب کو دکھا دیا ہے. اس کے علاوہ اس موبائل میں جو کچھ وہ بھی ابھی میں آپ سب کو دکھاتی ہوں. تو کارڈ کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس ایک اسکرین شاٹ بھی ہے. تو زیادہ ڈیپلی تو میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ان کے جو بھی چیٹ تھی وہ تو میں زیادہ شیئر نہیں کر رہی, ویڈیوز وغیرہ, بس میں یہی دکھا رہی ہوں. جی, تو یہ دیکھیں بالکل یہ آپ سب کے سامنے ہے. تو یہاں پہ ان کی یہی بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک اٹھا لو تو اس سے ہم دونوں کے گھر بچ جائیں گے. قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے ہم ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, تو یہ چیٹ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کر دی اور کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چیٹ تو وہ ہوتی ہے, ایڈٹ ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی میں آپ سب کو یہ نمبر بھی دکھاتی ہوں. تو یہ رہا نمبر, جس کے پاس بھی ہوگا نا ستارہ کا نمبر تو سب کو پتا ہوگا کہ یہ واقعی یہ ستارہ کا نمبر ہے. اور یہاں پہ سامنے میرے پاس ٹکٹ ہے جس میں سارے ڈیٹیل سب کچھ اس میں لکھا تھا. ابھی میں اسے اوپن کرتی ہوں اور آپ سب کو دکھاتی ہوں. تو ایک بار میں پھر سے یہاں سے بنا رہی ہوں, کیمرے کو میں نے زوم کیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر فلائٹ نمبر بھی سب کچھ جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ میں سے کوئی یہ ڈیٹا نکلوانا چاہتے تو کچھ بھی وہ دیکھ سکتا ہے ایزیلی. آپ کو سب کچھ جو ہے نا آرام سے کنفرم ہو جائے گا.